ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سلام اس پر کہ جس نے بے قصور کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بے قصور کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے سلام اس پر جو خون کے پیاسوں کو قبائیں دیتا تھا سلام اس پر جو خون کے پیاسوں کو قبائیں دیتا تھا سلام اس پر جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جھولیاں فقیروں کی سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جھولیاں فقیروں کی سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشکیں اسیروں کی نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے بس نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا میرے نہایت واجب احترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں سماعت فرمانے والی میری نہایت قابل صدر کرام ماں اور بہن میں نے آپ حضرات اور خواتین کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اللہ رب العزت مجھے اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے بات سمجھ آئے تو اس کو قبول کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جن و انس کو یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ جن اور انس کو خدا نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے میں جنات کی بات نہیں کرتا کہ میرے مخاطب اور میرے سامعین جنات نہیں میرے مخاطب اور میرے سامعین انسان ہیں میں انسان کی بات کرتا ہوں اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ میں نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے انسان مرد کو بھی کہتے ہیں انسان عورت کو بھی کہتے ہیں ہم بہت سارے الفاظ اپنی زبان سے استعمال کرتے ہیں لیکن ان الفاظ کا معنی جانتے اور سمجھتے نہیں ہیں جو لفظ ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اور ان الفاظ کا معنی نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے ان میں ایک لفظ انسان بھی ہے
آپ حضرات اور خواتین کو تعجب ہوگا کہ ہم بھی انسان کا معنی نہیں جانتے تو کون جانتا ہوگا؟ نہ، بالکل ہمیں انسان کا معنی نہیں آتا۔ اگر انسان کا معنی آتا ہوتا تو بہت سارے مسائل میں ہم اختلاف ہی نہ کرتے۔ بعض اور اکثر مسائل میں اختلافات کی بنیاد کم علمی اور جہالت ہوتی ہے۔ جب آدمی کو جہالت کی جگہ پہ علم ملے تو پھر بندہ ان اختلافات کا شکار نہیں ہوتا۔ تو جو الفاظ بندہ زبان سے ادا کرتا ہے اور اس کا معنی نہیں سمجھتا، ان میں ایک لفظ انسان ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع القرآن میں لکھا ہے، انسان اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر دو چیزیں پائی جائیں، نمبر 1 محسوس ہو، نمبر 2 ذو عقل ہو۔ اگر آپ اس کو پکڑنا چاہیں، آپ اس کو چھونا چاہیں تو چھو سکے۔ نمبر 2 آپ کو عقل سے کسی بات کو سمجھنا چاہے تو سمجھ سکے، اسے انسان کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، جانور محسوس تو ہے لیکن جانور ذو عقل نہیں ہے۔ فرشتہ اور جن یہ محسوس نہیں، ذو عقل ہے۔ فرشتہ انسان ذو عقل، فرشتہ ذو عقل تو ہے مگر محسوس نہیں، اور جانور محسوس تو ہے ذو عقل نہیں۔ اس لیے فرشتے کو نوری مخلوق کہتے ہیں اور جانوروں کو انعام اور بہیمہ کہتے ہیں۔ لیکن انسان، یہ انسان ہے، یہ محسوس بھی ہے اور ذو عقل بھی ہے۔ اب یہ بات سمجھ آئے، آج میں حضرت عیسیٰ سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کے بارے میں بڑی آسانی سے بات سمجھتا ہے کہ یہ سارے انبیاء انسان تھے۔ کیوں؟ محسوس بھی تھے، ذو عقل بھی تھے۔ پیغمبر کو خدا وجود ایسا نہیں دیتا کہ جس وجود کو بندہ ہاتھ لگانا چاہے تو نہ لگا سکے، اور عقل تو صرف پیغمبر کی کامل ہی نہیں بلکہ اکمل ہوتی ہے۔ اللہ نبی کو عقل کتنی دیتا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے 40 سالہ محتمم حضرت مولانا حکیم الاسلام قاری محمد طیب نور اللہ مرقدہ تعریف فرماتے ہیں، اللہ ایک نبی کی صحبت کی برکت سے ایک صحابی کو جو عقل عطا فرماتے ہیں، اگر اس صحابی کی عقل کی زکوٰۃ کو لے کے 40واں حصہ لے کے قیامت تک کے انسانوں پہ تقسیم کر دیا جائے تو قیامت تک آنے والے انسانوں میں کوئی بھی پاگل نہ ہو، اتنی عقل اللہ صحابی کو دیتا ہے۔ تو بتاؤ، جس نبی کی صحبت سے صحابی کو عقل ملتی ہے وہ نبی کتنا عقل والا ہوگا۔ تو نبی ذو عقل بھی ہے اور نبی محسوس بھی ہے۔ اس لیے ہم نے کہا انسان میں دو چیزیں ہیں، لیکن انسانوں میں مرد بھی ہے، انسانوں میں عورت بھی ہے۔ مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ نمبر 1، مرد انسان کامل ہے، عورت انسان کمزور ہے۔ میں لفظ تو حدیث میں ہے کہ عورت ناقص ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اگر آپ ناقص کہیں گے تو ہماری مائیں اور بہنیں محسوس فرماتی ہیں ہمیں ناقص کہا۔ اگر کمزور کہیں گے تو کہتی ہیں ٹھیک ہے عورت ہے ہی کمزور۔ میں اس لیے لفظ بولایا ہوں کہ اس لفظ پہ آپ کو الجھن نہ ہو اور خوشی سے الفاظ قبول فرما لیں۔ تو مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے۔ مرد انسان کامل ہے، عورت کمزور انسان ہے۔ اچھا، اس کی دو کمزوریاں اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمائی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن سے ارشاد فرمایا کہ عورتیں دین میں بھی کمزور ہیں، عورتیں عقل میں بھی کمزور ہیں۔ صحابیات نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو، مرد ایک ماہ مکمل نماز پڑھتا ہے، عورت ہر ماہ میں کچھ دن نماز چھوڑ دیتی ہے، اور یہ اس کا عذر ہے۔ یہ دلیل ہے دین میں کمزور ہونے کی۔ اگر عدالت میں فیصلہ کرنا پڑے جج کو تو مرد ایک آتا ہے، اگر ایک مرد نہ ملے تو اس کی جگہ پہ گواہی کے لیے 2 عورتیں آتی ہیں۔ تو یہ دلیل ہے عقل کے کمزور ہونے کی۔ تو دین بھی کمزور ہے،
اور عقل بھی کمزور ہے۔ یہ بات میں نے کیوں کی ہے؟ اللہ رب العزت انسان کو تاج نبوت دیتے ہیں، لیکن تاریخ انسانی میں کبھی خدا نے عورت کو تاج نبوت نہیں دیا۔ عورت کو اللہ نبی نہیں بناتے، کیوں؟ نبوت کے لیے انسان کامل چاہیے، لیکن عورت انسان تو ہے، لیکن ساتھ وہ کمزوریاں بھی ہیں۔ اللہ ناقص کو نبوت نہیں دیتے، کامل کو دیتے ہیں۔ لیکن اس پہ کسی ماں اور بہن کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شاید ہمیں کوئی اللہ نے ایک نعمت عطا نہیں کی۔ ایک ہے نبی ہونا، بہت بڑا اعزاز ہے۔ ایک ہے نبی کی ماں ہونا، یہ بھی تو ایک اعزاز ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر بندے کو ایک ہی اعزاز ملے۔ مرد کو نبوت والا اعزاز ملا ہے، عورت کو نبی کی ماں ہونے والا اعزاز ملا ہے۔ تو ماں بھی تو اعزاز ہے، باپ بھی تو اعزاز ہے۔ یہ بحث ذرا علمی ہے، ہر بندے کی سمجھنا مشکل ہے، اس لیے میں اس بحث کو چھیڑتا نہیں ہوں کہ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ شاید ہم نے ماں کا مرتبہ نبی سے بڑھا دیا ہے۔ نہ، ماں ہونے کی حیثیت سے جو مرتبہ ماں کو ملتا ہے وہ حیثیت اور مرتبہ نبی کو تو نہیں ملتا۔ نبی کا مرتبہ نبوت والا اپنی جگہ پر ہے، لیکن ماں ہونے کا اعزاز تو اپنی جگہ پر ہے۔ تو ایک ہے نبی ہونا، ایک ہے نبی کی ماں ہونا۔ اللہ عورت کو نبی تو نہیں بناتے، لیکن اللہ عورت کو نبی کی ماں بناتے ہیں۔ مسجد کی امام عورت تو نہیں بنتی، لیکن امام کی ماں عورت ہوتی ہے۔ مسجد کا مؤذن تو عورت نہیں ہوتی، لیکن مؤذن کی والدہ تو عورت ہوتی ہے۔ مسجد کا خطیب عورت تو نہیں ہوتی، لیکن خطیب کی ماں تو عورت ہی ہوتی ہے۔ اگر یہ لاکھ بندے میں بیان کرے اور لوگ کہیں بہت بڑا خطیب ہے، لیکن اگر ماں آ گئی، اب خطابت ختم، اب اس کے سامنے ماں کے قدم ہے، اب اس کا اعزاز ماں کے قدموں میں جھکنا ہے، ماں کے سامنے خطابت کے جوہر دکھانا نہیں ہے۔ ایک آدمی بہت بڑا امام ہے، ٹھیک ہے لوگوں کے لیے ہے، لیکن ماں کے لیے خطیب نہیں، ماں کے لیے تو بیٹا ہے۔ اس لیے عورت کو خدا نے اعزاز چھوٹا نہیں دیا۔ تو نبوت کا اعزاز تو مردوں کو ملتا ہے، لیکن نبی کی ماں ہونے کا اعزاز اللہ عورتوں کو عطا فرماتے ہیں۔ میں یہ بات سمجھا رہا تھا، انسان مرد بھی ہے، انسان عورت بھی ہے، لیکن ایک بات ذہن نشین فرما لیں، میں اپنی ماں اور بہنوں کو نہیں، اپنے دوستوں اور بھائیوں بزرگوں سے کہتا ہوں، اس بنیاد پہ عورت کو جھٹک دینا کہ نہیں اس میں عقل ذرا کمزور ہے، یہ بھی دیانت کی بات نہیں ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں، یہ بات الگ ہے، عورت کمزور ضرور ہے، لیکن کبھی اللہ عورت سے کام وہ لیتے ہیں کہ جو مرد بھی نہیں کر سکتا۔ کبھی اللہ عورت کو سمجھ وہ دیتے ہیں کہ یہ سمجھ کا مقابلہ مرد بھی نہیں کر سکتا۔ ہر عورت کو ایک جگہ پہ رکھنا یہ بھی مناسب نہیں۔ اگر خدا نے علم دیا ہے اس سے علم والا کام لو، اگر خدا نے عقل دی ہے اس سے عقل والا کام لو، اگر خدا نے دولت عطا فرمائی ہے اس سے دولت والا کام لو۔ میں اس میں ایک دو مثال دیتا ہوں تاکہ ذرا بات سمجھ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جو پہلا نکاح فرمایا ہے، ہمارے نبی کی عمر 25 سال ہے، ام المومنین حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہے۔ اب ذرا اس بات پہ توجہ کرنا، اللہ رب العزت کا تکوینی عمل کیوں تھا؟ کوئی بندہ بھی اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی بیوی تلاش نہیں کرتا، لیکن 15 سال بڑی عورت سے نکاح، اور عورت بھی وہ جس کو 2 خاندوں سے ہو کر آئی ہے، یعنی ایک پہلا نکاح نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اب اللہ کے پیغمبر کی بیوی بنی ہے، لیکن اس بیوی کے اعزاز دینے کی وجہ کہ جب میرے پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا ہے، حضور کی عمر 40 سال بنتی ہے، حضرت ام المومنین امی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر یہ 55 سال بنتی ہے۔ اب جب اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا ہے، اس وقت نبی کو غمخوار بھی چاہیے تھا، اس وقت نبی پاک کو شفقت بھی چاہیے تھی، اللہ کا پیغمبر کو سہارا بھی چاہیے تھا۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیں، آدمی جتنا بڑا ہو اس بڑے آدمی کو بھی چھوٹے چھوٹے سہارے چاہیے ہوتے ہیں۔
اگر چھوٹے سہارے نہ ہوں تو بڑا آدمی بڑے کام کبھی سر انجام نہیں دے سکتا۔ بڑا ہونا اپنی جگہ پر ہے لیکن چھوٹے چھوٹے سہارے ہونا اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اعلان نبوت کیا ہے، خدا کی توحید کا اعلان فرمایا ہے۔ مشرکین مکہ حضور کے مقابلے میں ہیں، پیغمبر کے چچا نبوت کے مقابلے میں ہیں، اللہ کے نبی کا خاندان مقابلے میں ہے۔ سہارا دینے والی ایک عورت ہے جسے ام المومن امی خدیجہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں۔ سہارا دینے والی عورت ایک عورت ہے جسے ام المومن امی خدیجہ کہتے ہیں، اور اس عورت نے نبی کو وہ سہارا دیا ہے کہ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اس سال تو عام الحزن کہتے ہیں کہ یہ غم والا سال تھا۔ حضور نے اس سے بڑا صدمہ نہیں دیکھا جو حضرت خدیجہ کے جانے پر ہے۔ اللہ کے نبی موجود ہیں، امی خدیجہ دنیا سے چلی گئی ہے۔ اس دلیل پہ ذرا غور کرنا، مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی کا مزاج مبارک یہ تھا، اگر گھر میں گوشت ہوتا فرماتے خدیجہ کی فلاں سہیلی کو دے دو، خدیجہ کی فلاں سہیلی کو دے دو۔ اللہ کے نبی کثرت حضرت خدیجہ کا تذکرہ فرماتے۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، خدیجہ میں کون سی وہ خوبی ہے جو میرے اندر نہیں؟ آپ ہر وقت خدیجہ کا تذکرہ کیوں فرماتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے عجیب جواب دیا ہے، فرمایا یا عائشہ خدیجہ تو کانت ما کانت، خدیجہ کی میں کون کون سی خوبی بیان کروں؟ خدیجہ تو خدیجہ تھی۔ اب حضور پر پاک صلی نے کتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے سکون پایا ہوگا، آپ ذرا تصور فرما سکتے ہیں۔ ادھر غزوہ بدر ہے، اللہ کے پیغمبر میدان جنگ میں ہیں، نبی کا داماد حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا خامد ابو العاص ابھی کافر ہے، میدان جنگ میں حضور کے مقابلے میں ہے۔ کہ شاید آپ کے علم میں ہو کہ جنگ بدر میں نبی کے مقابلے میں نبی کا داماد آیا ہے، ابو العاص گرفتار ہو کر مدینہ منورہ آئے تو لمبی بحث ہے، مشورہ ہوا، مشورے کے بعد طے یہ ہوا کہ جتنے بھی قیدی ہیں ان سے بطور فدیہ تعلیم لی جائے۔ ان قیدیوں سے بچیاں بس کرو گے، ان کو روکو بچیوں کو روک دو، بس ادھر ہی ٹھہرے۔ ذرا توجہ رکھنا، میں نے تسلسل سے تھوڑی سی بات کہنی ہوتی ہے، ان کے آنے جانے سے پھر بات ذرا خیر میں نے بات سمجھا رہا تھا، آپ توجہ رکھیں۔ ابو العاص میدان جنگ میں ہے، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے خامد ہیں، گرفتار ہو کر آگے مشورہ یہ ہوا کہ ان قیدیوں میں جو پڑھے لکھے ہیں انہیں اس شرط پہ رہائی دے دو کہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھا دیں۔ اس سے ایک یہ بھی بات سمجھ آئی کہ جو مکے کے قیدی تھے یہ قرآن پڑھے ہوئے تو نہیں تھے، حدیث پڑھے ہوئے تو نہیں تھے، فقہ کا علم تو نہیں جانتے، کون سی تعلیم ہے جو اللہ کے نبی نے کہا کہ مسلمان بچوں کو دو، وہ دنیا کی تعلیم تھی۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کی تعلیم حدود شریعت میں رہتے ہوئے حاصل کرنا جائز ہے، نبی نے تعلیم دلوائی ہے، لیکن فرمایا اب ان میں سے جو حدود جو تعلیم نہیں جانتے وہ کچھ اتنا مالی فدیہ دے تو آزاد ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص ہے، نبی کی بیٹی حضرت زینب ہے رضی اللہ عنہ، ابو العاص نے فدیہ دینے کے لیے مال منگوایا، اس مال میں وہ ہار آیا جو حضرت امی خدیجہ کے گلے میں تھا۔ امی خدیجہ نے بیٹی زینب کو نکاح کے وقت دیا تھا، جیسے ماں اپنی بیٹی کو ہدیہ دیا کرتی ہے۔ وہ جب ہار اللہ کے نبی کے سامنے آیا، اللہ کے نبی نے ہاتھ کو دیکھا تو رونے لگ گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا مجھے خدیجہ کا ہاتھ دے کر آج خدیجہ یاد آ رہی ہے، اگر تم اجازت دو تو میں ہار واپس کر دوں۔ صحابہ نے یا رسول اللہ ہماری ماں اور باپ آپ پر قربان ہو، ہم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا پھر بھی مشورے کی بات ہے، اگر تم کہو تو ہار واپس کر دو۔ جس ہار کو دیکھ کے نبی کو جو بیوی یاد آتی ہوگی، بتائیں اس بیوی کا کیا کردار ہوگا، اس بیوی نے کیا کارنامے سر انجام دیے ہوں گے۔ معمولی بات نہیں ہے، مرد عورتوں کو تسلیاں دیتا ہے، مرد عورت کو سہارے دیتا ہے، مرد عورت کا غمسار بنتا ہے۔ امی خدیجہ نبی کی غمسار بنی ہے، امی خدیجہ نبی کو تسلیاں دیتی ہے، کبھی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جاتی ہے، یہ دیکھو حضور نے اعلان نبوت کیا ہے، حضور بڑے پریشان ہیں، ورقہ ان کو تسلیاں تو دو، کبھی وہاں کبھی
نہ آیا نہ آئے گا، لیکن بڑا آدمی بھی کبھی چھوٹے چھوٹے سہارے دیکھتا ہے۔ امی خدیجہ سہارا بنی ہے، یہ پیغمبر کی زوجہ مطہرہ ہے جو پیغمبر کا سہارا بنی ہے۔ میں نے کہا عورت کو یہ کہہ کے جھٹک نہ دینا، خدا کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں جو سہارا بیوی خامد کا بنتی ہے دنیا میں اور کوئی نہیں بن سکتا۔ میں مردوں سے بھی کہتا ہوں، اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں، میرے اس جملے کو دل کی تختی پہ نوٹ کر لو، ساری دنیا کے دکھ ایک طرف اور صرف گھر کا سکھ ایک طرف، ساری دنیا کے سکھ ایک طرف، اکیلے گھر کا دکھ ایک طرف۔ پوری دنیا بندے کو خوشیاں دے اور گھر میں بیوی خوشی نہ دے تو بندہ جینے میں بیزار ہوتا ہے۔ پوری دنیا بندے کو دکھ دے دے اور گھر کی بیوی خوشیاں دے دے تو بندہ دنیا کے دکھ بھول جاتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، دنیا سلام کرتی ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں مجھے مولانا گھر کی طرف سے کوئی سکھ نہیں ہے، اب بتاؤ میں کیا کروں۔ عموماً کئی مرد پھر دوسری شادی بھی کرتے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے، کبھی باہر ناجائز تعلقات بھی بناتے ہیں، اس کی وجہ ان کو گھر سے جو آرام ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا۔ اس کے جرم کے اندر برابر کی شریک وہ بیوی بھی ہے کہ جس نے خامد کو گھر والا سکون نہیں دیا، اس لیے تو یہ باہر چلا گیا۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک مثال یہ سمجھانے کے لیے دی ہے، اگر اللہ عورت عطا فرما دے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، یہ ساری دنیا کی ساری نعمتیں خدا نے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بنائی ہیں۔ الدنیا کلھا متاع، ساری دنیا کی نعمتیں یہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ وخیر متاع الدنیا الامرأۃ الصالحہ، فرمایا کہ دنیا کی ساری چیزوں میں سے سب سے بہترین چیز خدا نے عورت بنائی ہے۔ حتیٰ کہ پیغمبر نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جس سے بندہ فائدہ حاصل کرتا ہے، ایمان کے بعد ان مادی چیزوں میں سب سے بڑی نعمت خدا نے نیک بیوی عطا فرمائی ہے۔ میں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ مقام اس کا چھوٹا نہیں ہے، یہ کبھی دل اپنا چھوٹا نہ کرے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں۔ حضرت امام مالک جب حدیث کا درس دیتے تو امام مالک کے پیچھے پردے میں امام مالک کی بیٹی بیٹھی ہوتی۔ امام مالک اتنا بڑا امام ہے جسے امام دار الہجرہ کہتے ہیں، مدینہ منورہ کا امام ہے۔ حضرت امام مالک کو خدا نے علم بھی دیا تھا، خدا نے وجاہت بھی عطا فرمائی۔ امام مالک کا معمول یہ تھا روزانہ ایک جوڑا بدل تھے اور جوڑا اتار دیا دوبارہ وہ نہیں پہنتے تھے، پورے سال میں 360 لباس بدلتے۔ وجہ حضرت امام مالک کو یمن کے ایک تاجر نے کہا کہ میری خواہش ہے آپ ہر روز نیا جوڑا پہنیں اور 360 جوڑے میرے ذمے ہیں۔ امام مالک کو ایک تاجر روزانہ ایک نیا سوٹ دیتا، یار میرے کپڑے پہن کے حدیث کا درس دیا فرق کرے۔ اللہ کی قسم یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ میں کبھی یہ بات کہا کرتا ہوں، اگر کسی بندے کی دولت علم اور دین پہ لگ جائے اس بندے کا احسان نہیں ہے، احسان خدا کا ہے کہ اس نے دولت علم اور دین پہ لگا دیا ہے، ورنہ خدا قبول نہ کرتا کیا کر لیتے۔ اللہ قبول نہ کرے کبھی دولت خدا کے دین پہ نہیں لگتی، اللہ قبول نہ کرے بندے کی زبان کبھی دین پہ نہیں لگتی۔ حضرت شیخ سعدی نے قصہ لکھا ہے، ایک آدمی جا رہا تھا، ساتھ اس کے غلام تھا، لیکن غلام اور نیک تھا۔ رستے میں گزرتے ہوئے مسجد آئی، غلام نے مالک سے کہا اجازت دو تو نماز پڑھ لو۔ اس نے کہا جاؤ نماز پڑھ لو۔ مسجد میں گیا اور نماز پڑھی، کچھ دیر قرآن کی تلاوت کی، اس کو مزہ آیا تو کچھ دیر ذکر کر لیا۔ مالک نے باہر سے آواز دی کہ جلدی آؤ، تھوڑی آنے میں دیر لگ گئی تو مالک نے غلام سے پوچھا تمہیں کس چیز نے اندر روکا تھا تو باہر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ اس غلام نے بڑا عاشقانہ جواب دیا، اللہ کی محبت میں ڈوب کر کہا، اس نے کہا مالک سے میرے آقا مجھے کس چیز نے روکا تھا؟ جس چیز نے مسجد سے باہر آپ کو روکا تھا اس نے مجھے مسجد کے اندر روکا تھا۔ تجھے خدا نے اندر آنے نہیں دیا پر مجھے خدا نے باہر آنے نہیں دیا۔ یہ تو خدا کا انعام ہوتا ہے، اگر اللہ عطا فرما دے اللہ کا احسان ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دیتے، امام مالک کی بیٹی پردے کے پیچھے بیٹھی ہوتی اور امام مالک بیٹی کو کیوں بٹھاتے؟ ذرا امام مالک کی بیٹی کا مقام سمجھنا، کیوں بٹھاتے؟ امام مالک اتنا بڑا امام ہے، امام بخاری
بخاری کی صحیح بخاری سے بھی بلند ہوگا۔ امام بخاری کتاب موطا امام مالک کا ہے، یہ جو ہمارے یہاں معروف ہے اصل الکتب بعد کتاب اللہ، یہ قرآن کریم کے بعد پہلا مرتبہ صحیح بخاری کا ہے۔ اس کا سب سے پہلا یہ قول ابن صلاح محدث نے کیا ہے، لیکن ابن صلاح نے تصریح کی ہے کہ یہ مقام موطا امام مالک کے بعد ہے۔ امام مالک کتنا بڑا امام ہوگا، بیٹی بیٹھی ہے کیوں؟ اب بات سمجھنا، اگر مسجد میں آپ رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا قرآن کا حافظ ہے، وہ تراویح پڑھا رہا ہے، آپ پیچھے ایک سامع رکھتے ہیں قرآن سننے کے لیے، اب بتائیں کہ حافظ جو تراویح پڑھاتا ہے اس کا قرآن زیادہ پکا ہونا ضروری ہے یا سامع کا زیادہ پکا ہونا ضروری ہے؟ سامع کا۔ لوگ سمجھتے ہیں حافظ کا، کیوں؟ سامع اس لیے ہے کہ حافظ غلطی ہو جائے تو ٹوک دے، اگر سامع کمزور ہوا تو حافظ کی غلطی کون نکالے گا؟ تو سامع زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ امام مالک نے اپنی بیٹی کو بٹھایا کہ جب میں حدیث کا درس دوں اور کہیں میں بھول جاؤں تو تو نے لقمہ دینا ہے، میں حدیث کا درس دیتے بھول جاؤں تو تو نے لقمہ دینا ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کبھی دوران سبق بھول جاتے، امام مالک کی بیٹی لقمہ کیسے دیتی؟ لقمہ یوں نہیں دیتی کہ حدیث پڑھ کے سناتی۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما التصفیق للنساء والتصبیح للرجال۔ اگر نماز امام پڑھا رہا ہے، مرد نماز پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ گھر میں آپ کا بیٹا قرآن کا حافظ ہے، آپ کا جی چاہتا ہے کہ گھر میں بیٹا تراویح پڑھائے، آگے باپ کھڑا ہے، آگے بھائی کھڑے ہیں اور پیچھے ماں اور والدہ کھڑی ہیں، گھر میں تراویح ہو رہی ہے، آگے مرد ہیں پیچھے خواتین اپنے گھر کی ہیں۔ اگر قرآن کا حافظ بھول گیا، حافظ قرآن پڑھتے نہیں بھولا، یہ بھولا کس میں ہے؟ کبھی رکوع میں غلطی کی ہے، کوئی غلطی اور آئی ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر پیچھے مقتدی ہو تو وہ کہے سبحان اللہ، وہ کہے سبحان اللہ۔ مثلا پہلی رکعت تھی، اس نے دوسری رکعت کے اٹھنا تھا، مگر پہلی رکعت کے بعد بھول کر قاعدہ میں بیٹھ گیا تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہیں گنجائش ہے، لیکن کہنا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا معنی کیا کہ بندہ بھول جاتا ہے، اللہ بھولنے سے پاک ہے۔ اگر بندہ بھول گیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، بندہ جو ہوا اللہ بھولنے سے پاک ہے۔ لیکن اگر پیچھے عورت بھی موجود ہے، اب اگر مرد ہوگا سبحان اللہ کہے گا، لیکن عورت سبحان اللہ نہ کہے، فرمایا انما التصفیق للرجال انما التصفیق للنساء، عورت ہاتھ پہ ہاتھ مارے، پتہ چلے کہ امام بھول گیا ہے، عورت ہاتھ پہ ہاتھ مارے، اور اگر مرد ہو تو سبحان اللہ کہے۔ امام مالک کی بیٹی لقمہ دیتی ہے لیکن حدیث پڑھ کے نہیں، امام مالک حدیث پڑھاتے بول رہے ہیں، پردے سے آواز آتی ہے، اس کا مطلب امام مالک سمجھے کہ مجھے حدیث پہ غلطی لگی ہے دوبارہ پڑھو، تو بیٹی لقمے دے رہی ہے، بتاؤ اس بیٹی کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ ڈاکٹر محمد اکرم ندوی صاحب نے امریکہ میں بیٹھ کر کتاب لکھی ہے، 40 جلدوں میں لکھی ہے، صحابیات سے لے کے دور حاضر تک کے تمام محدثات عورتوں کے حوال جمع کیے ہیں، اور کتاب کا نام رکھا ہے وفاء الوفاء فی اخبار النساء، عورتیں جو محدثات ان کے حالات بیان کیے ہیں، 40 جلدوں میں کتاب لکھی۔ کتنی جلدوں میں؟ 40 جلد، اور لکھی کہاں بیٹھ کر ہے؟ ملتان نہیں، امریکہ۔ اللہ کام لے تو امریکہ والوں سے لے لے، نہ لے تو ملتان والوں سے لے لے۔ یہ اسی پر خوش ہے، مدینۃ الاولیاء ہے، نماز نہیں پڑھتا، مدینۃ الاولیاء ہے، چرس پیتا ہے، مدینۃ الاولیاء ہے، پردہ نہیں کرتا، مدینۃ الاولیاء ہے۔ مدینۃ الاولیاء میں ہونا تجھے نہیں بخشوا سکتا اگر تیرے اعمال اولیاء والے نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا کہ دیکھ میری بیٹی فاطمہ، قیامت کے دن نجات کا مدار محمد کی بیٹی ہونے پر نہیں، نجات تو اعمال پر ہوگا۔ اگر تیرے اعمال ٹھیک ہے نجات ہوگی، اگر فاطمہ بنت محمد ہے نجات کا مدار نہیں ہے۔ ہم اسی پر خوش ہیں کہ ہم شہر اولیاء میں رہتے ہیں، شہر اولیاء میں رہیں، لیکن اولیاء والے کام بھی تو کریں نا۔ میں سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں، اگر میں غلط بات کہہ دوں تو مجھے آپ ٹوک کر سمجھا دیں کہ نہیں مولانا آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں مسجد میں ہونا کتنا بڑا کام ہے، مسجد مبارک جگہ ہے، اگر آدمی مسجد میں رہے اور ناپاک بدن کے ساتھ رہے تو ثواب کے بجائے گناہ ہوگا۔ میں تو مسجد میں رہتا ہوں، مجھے پاک ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بازار میں اتنا پاک ہونا ضروری نہیں جتنا مسجد میں پاک ہونا
ضروری ہے. بندہ مسجد میں ہو تو نماز نہ پڑھے، وہ جی میں تو مسجد میں رہتا ہوں، یہ تو مسجد نبی کی بیٹیاں ہیں، اس نے تو جنت میں جانا ہے تو میں بھی جاؤں گا، اس دلیل سے جنت میں نہیں جائے گا. ارے نماز تو بازار والا بھی پڑھے لیکن مسجد والا نہ پڑھے تو زیادہ دکھ کی بات ہے. باہر والا بھی پاک بدن کے ساتھ رہے، مسجد والا نہ پاک بدن میں ہو تو بڑے دکھ کی بات ہے. عام بندے کو بھی دینی اعمال کرنے چاہیے لیکن شہر اولیاء میں رہتا ہو اور پھر ولیوں کے کام نہ کرے تو زیادہ دکھ کی بات ہے. پھر زیادہ دکھ کی بات ہے نا. اور آپ خوش ہے کیوں؟ میں تو مدینہ الاولیاء میں رہتا ہوں. ارے بابا مجھ جیسا بندہ جو مدینہ الاولیاء سے دور رہتا ہے، میرے اعمال میں کوتاہیوں سے درگزر ہونا چاہیے. یہ تو اولیاء کے شہروں سے دور رہتا ہے اور جو ولیوں کے شہر میں رہتا ہو اور وہ جرم کرے اس پر زیادہ دکھ ہونا چاہیے. خیر میں سمجھا رہا تھا، میں نے ایک اور واقعہ عرض کیا. اب ایک اور واقعہ سمجھے. میں بات یہ سمجھا رہا تھا کہ دیکھو غمخوار عورت بنی ہے اور کس کی غمخوار؟ اللہ کے نبی کی بنی ہے. اچھا دوسری بات میں نے کہا امام مالک جیسا محدث موجود ہے اور لقمہ دینے والی ان کی بیٹی موجود ہے. لقمہ دینے والا بندہ ٹھیک ہونا، امام کبھی غلطیاں نہیں کرتا. قائد جمعیت حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ اپنے علاقے میں قرآن کریم تراویح میں پڑھا رہے تھے اور اس وقت اپنے صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے. مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے تلاوت کی اور دوران تراویح بھول گئے، پیچھے حافظ نے قرآن کا لقمہ دیا. مفتی صاحب جب 2 رکعت سے فارغ ہوئے تو سلام پھیرا اور سلام کے بعد کھڑے ہو کے فرمایا کہ لوگوں اللہ کا قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا، اس قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، ابھی تراویح بھی مکمل نہیں ہے. مفتی صاحب نے اچانک کون سا مسئلہ بیان فرمایا. پر میں دیکھو مجھے مفتی محمود کہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا بہت بڑا عالم ہے اور میں اپنے صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی ہوں. اس سے بڑی صوبائی سیٹ تو کوئی نہیں ہوتی، میں اپنے صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی ہوں. اب اپنے علاقے کا خاندانی اعتبار سے بڑا آدمی بھی ہوں اور جو میرے پیچھے سامنے کھڑا ہے یہ درزیوں کا بیٹا ہے. اگر وزیر اعلیٰ بھی قرآن غلط پڑھے تو درزی کہتا ہے جب تک میں زندہ ہوں وزیر اعلیٰ بھی قرآن غلط نہیں پڑھ سکتا. فرمایا یہ قرآن کا اعجاز ہے، وگرنہ غریب ہو کر وزیر اعلیٰ کو ٹوک دے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. لیکن غلط قرآن پڑھے گا درزی اور موچی بھی ٹوک رہا ہے کہ نا میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر غلط قرآن برداشت نہیں کر سکتا. سامنے اگر مضبوط ہو پھر غلطیاں کبھی نہیں ہوتی. میں تیسرا واقعہ عرض کر رہا تھا، عورتوں کو خدا نے تحمل بھی دیا ہے اور با کمال دیا ہے. خدا نے حافظہ بھی دیا ہے تو با کمال دیا ہے اور بعض عورتوں کو عقل بھی دی ہے اور با کمال دی ہے. تاریخ میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، یعنی ایک شخص تھا جسے ابو حمزہ کے نام سے معروف تھا. ابو حمزہ نے نکاح اور شادی کی. ابو حمزہ کے یہاں ایک بیٹی ہے، ابو حمزہ کے یہاں دوسری بیٹی ہے، ابو حمزہ کے یہاں چوتھی بیٹی ہے. جب 4-5 بیٹیاں پیدا ہوئی، ہمارے یہاں معمول کیا ہے اگر عورت بیچاری کے یہاں بیٹیاں ہوں اور بیٹا پیدا ہی نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں عورت منحوس ہے، اس کو طلاق دے دو یا بندہ دوسرا نکاح کر لے کیونکہ عورت منحوس ہے. عجیب بات یہ ہے گناہ عورت کے کھاتے میں ڈال دیا. ابو حمزہ کی بیوی ہے، 1 2 3 4 بچیاں پیدا ہوئی اور بیٹا ایک بھی نہیں ہے. ابو حمزہ نے بھی ارادہ کیا کہ میں اپنی بیوی کو فارغ کر دوں. ابھی تک زبان سے اظہار نہیں کیا لیکن ابو حمزہ نے گھر آنا چھوڑ دیا. تاریخ میں لکھا ہے ابو حمزہ کی بیوی بڑی سمجھدار تھی اور بلا کی شاعرہ تھی. شعر کی نعمت بھی خدا نے دی تھی. ہمارے رسالہ ماہانہ نکلتا ہے بناتے اہل سنت بچیوں کے لیے. ہم جہاں خوابوں کی تعبیر اس میں بتاتے ہیں، جہاں مسائل کا حل بتاتے ہیں، جہاں کچن کے مسائل بتاتے ہیں، ہم وہاں عورتوں کے لیے عورتوں کے لیے ہم گوشہ ذرافت کے نام پہ ہلکے ہلکے لطیفے بھی دیتے ہیں اور اسی طرح خواتین کے لیے کچھ شعر بھی نقل کرتے ہیں. یہاں عورت کا اپنا مزاج ہوتا ہے اور جائز حد تک مزاج کی رعایت کرنا ہمارے ذمے ہے. ناجائز ہو تو رعایت کبھی نہ کرو لیکن جائز ہو تو رعایت کرنا خامن کے ذمے ہے. اس کا ہمیشہ خیال رکھیں. ہم جائز طریقوں میں بھی کبھی عورت کا خیال نہیں کرتے. میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، بات لمبی ہونے کے خوف سے میں پھر بات مختصر کر رہا ہوں. صرف ایک واقعہ آپ دور نبوت کا سمجھیں کہ عورت کا خیال کرنا مرد کے ذمے کتنا ضروری ہے. قرآن کریم نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی.
ایمان والو پیغمبر کی آواز سے کبھی اونچی آواز نہ نکالنا۔ اگر تم نے نبی کی آواز سے اونچی آواز نکالی اور ایسے خطاب کیا جیسے عام مردوں کو کرتے ہیں، خدا تمہارے اعمال برباد کر دیں گے۔ میرے شیخ حضرت مولانا حکیم محمد اختر دامت برکاتہ اللہ عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ صحت بھی عطا فرمائے، حضرت نے عجیب بات فرمائی، فرمایا مفسرین نے لکھا ہے کہ عام بندوں کا حکم تو یہ ہے کہ نبی سے اونچی آواز نکالو گے اعمال ضائع ہو جائیں گے، لیکن یہ حکم عام آدمی کے لیے ہے، پیغمبر کی بیوی کے لیے نہیں ہے۔ وہ پیغمبر کی امتی بھی ہے، پیغمبر کی بیوی بھی ہے۔ کچھ اجازتیں بیوی کو ہوتی ہیں جو دوسروں کو نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں نبی کا معاملہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی گھر گئے ہیں، اپنی بیوی عائشہ سے فرماتے ہیں عائشہ تم کبھی مجھ سے روٹھ جاتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، امتی نبی سے روٹھ جائے امتی کا ایمان برباد ہو جائے گا، امتی نبی سے ناراض ہو جائے امتی کا ایمان برباد ہوگا۔ لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ یہ صرف امتی نہیں پیغمبر کی بیوی بھی تو ہے نا۔ اب بتاؤ اگر خامد بیوی کے ناز نہیں اٹھائے گا اس کے ناز اٹھائے گا کون؟ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے اکابر کے ملفوظات کو پڑھا کرو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بیوی محبوب بھی ہے، بیوی محبوب بھی ہے۔ بیوی میں دو صفتیں اکٹھی ہیں۔ کیا مطلب؟ جب بیوی محکوم ہے، خامد حاکم ہے، تو اس کو حاکمانہ طرز پہ بیوی سے معاملات رکھنے چاہیے، اور جب بیوی محبوب ہے اور یہ محب ہے تو بحیثیت محبوب وہ خود حاکم بنتی ہے۔ کیوں؟ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی باتیں بھی تو مانتا ہے نا۔ حیثیت محبوب کی دیکھو تو عورت کو چاہیے تمہاری بات مانے، حیثیت محبوبیت کی دیکھو تو مرد کو چاہیے عورت کی بات مانے۔ پر میں ان دو حیثیتوں کو لے کر چلنا یہ عام بندے کے بس میں نہیں ہے، اللہ ہی خدا علم بھی دے، اللہ تحمل بھی دے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے روٹھ جاتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ فرمایا حضور کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے رب محمد کی قسم، جب ناراض ہوتی ہے کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری عائشہ مجھ سے ناراض ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہوں، اور ہمارے کیا ہے کہ باہر دیکھو تو گیدڑوں کی طرح، گھر میں تو شیروں کی طرح۔ بھائی آپ باہر لڑو، گھر تو نہ لڑو نا۔ اور میں جی ان باتوں پر یقین فرمائیں، ہمیں کبھی تعجب ہوتا ہے بیوی کے ساتھ لڑنا مردوں کا کام نہیں ہے، بیوی کے ساتھ بحثیں کرنا یہ مردوں کا کام نہیں۔ ان کی چھوٹی سی دنیا ہے، ان کا چھوٹا سا گھر ہے، یہ پوری کل کائنات ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ معاملوں کبھی ناراض ہوتے ہیں، بعض باتیں بڑی چھوٹی ہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں آپ نے گھر سے دکان پر کھانا منگایا، اس میں چمچ غائب ہوگی، بیوی نے کہا چمچ کدھر تھا؟ آپ کہتے ہیں 5 روپے کی چمچ ہے، تو نے 7 پہ آسمان پایا ہوا ہے۔ اس دوسرے دن کھانا گیا، اس نے کہا ابھی ایک پلیٹ نہیں آئی، آپ نے کہا 10 روپے کی پلیٹ ہے تو انہیں تھوڑی لینی ہے، میں نے لے کر دینی ہے، بس کیا کر۔ آپ نے تیسرے دن کھانا منگایا، ایک کونا کم تھا، اس نے کہا ہوٹل سے کھانا کھاؤ میں نہیں دوں گی، آج کونا کم ہے۔ اب آپ لڑتے کیوں ہیں؟ وجہ سمجھنا۔ بھئی آپ دکان پہ رہتے ہیں، آپ دوستوں سے رہتے ہیں، آپ کی دنیا بڑی ہے، تمہارے یہاں چمچ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس اللہ کی بندی کی تو کائنات میں پوری وہ چھوٹا سا کمرہ ہے، اس کے چمچ کی کتنی حیثیت ہے۔ مردوں کو مردوں والا دل رکھنا چاہیے، عورتوں والا دل رکھ کے عورتوں سے جھگڑا نہ کریں، اس لیے مسائل الجھ جاتے ہیں۔ خیر میں بات یہ سمجھا رہا تھا تو میرا یہ عنوان نہیں ہے کہ میں خامد اور بیوی کے معاملات میں گفتگو کرتا، ان دونوں گھر میں کیسے رہنا چاہیے اور یہ گفتگو کرنی چاہیے۔ اس گفتگو نہ کرنے سے خاندان گزرتے ہیں، نقصان ہوتا ہے اور خاندان برباد ہوتے ہیں، بات طلاق تک پہنچتی ہے اور پھر بات قتل و غارت تک پہنچتی ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو حمزہ نے ارادہ کر لیا، گھر میں نہیں گیا، اب گھر سے باہر ہے۔ ابو حمزہ کی بیوی سمجھدار بھی ہے، ابو حمزہ کی بیوی بلا کی شاعرہ بھی ہے۔ ابو حمزہ نے جب گھر آنا چھوڑا، کیوں؟ مسلسل بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، ذرا اس واقعے کو بڑے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ابو حمزہ کو ان کی بیوی نے خط لکھا اور خط میں عربی کے اشعار لکھے، بندے کا مال ابی حمزہ تا لا یاتینا، مال ابی حمزہ تا لا یاتینا، قصبان اللہ نلدل بنینا، تاللہ ما ذالک فی ایدینا، ونحن کالارض لزارعینا، انما ناخذ ما قوتینا، انما ناخذ ما قوتینا، وننبت ما زرعہ فینا۔ اب دیکھو مردوں کو بھی عربی نہیں آتی، میری ماؤں پر بہنوں کو بھی عربی نہیں آتی، اگر دونوں
مردوں کو عربی آتی، آج کتنا مزہ آتا، ہم عربی کلام سمجھتے، خدا کی قسم کتنا لطف آتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں مرد بھی کوشش کریں، ہم عربی پڑھیں گے، ہماری عورتیں بھی ارادہ کریں کہ ہم عربی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ ادارے اس لیے بنتے ہیں، ان کی فیس کوئی نہیں ہے۔ اللہ بھائی شیخ سلیم صاحب نے جزائے خیر عطا فرمائے، اپنا مکان دینا، اپنا بغیر فنڈ کے ادارے چلانا، یہ کتنا بڑا خدا کا اعزاز ہے۔ میں علماء اور مولوی سے بھی کہتا ہوں، آپ یقین فرمائیں ہماری حسرت ہوتی ہے اللہ کو ایسا بندہ دے، ہم دین کا کام کریں، وہ کہتے خرچہ میرے ذمہ، کام تمہارے ذمہ۔ یہ کتنے نیک وقت علماء ہیں کہ جن کو ایسا بندہ ملے، بھئی کام تمہارے ذمہ، خرچہ میرے ذمہ۔ اس سے بڑی سعادت کوئی دنیا میں ہو سکتی ہے؟ خدا کی قسم یہ بہت بڑا اعزاز ہے ان علماء کا بھی، اور بہت بڑا اعزاز ہے بھائی سلیم کے لیے بھی، کہ جن کی دولت اس کام پہ لگتی ہے، بس اللہ اس کو قبول فرما لے، اللہ اس کو قبول فرما لے۔ آپ ذرا چلے میں ترجمہ کرتا ہوں، بات سمجھنا۔ اس عورت نے عجیب بات لکھی، کہتے ہیں مال ابی حمزہ تعالیٰ یاتینا، ابو حمزہ کو کیا ہوا؟ ہمارے پاس نہیں آتے، قصبان اللہ للد البنینا، ابو حمزہ تراز ہو گئے کہ ہمارے یہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ ما ذالک فی ایدینا، اللہ کی قسم بیٹے کی پیدائش تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ نحن کالارض لزارعینا، ہماری مثال زمین کی ہے، تمہاری مثال کسان کی ہے۔ انما ناخذ ما اوتینا، زمین وہی بیج لیتی ہے جو کسان نے ڈالا ہوتا ہے۔ وننبت ما ذرعہ فینا، اور بیج میں سے وہی پودا نکلتا ہے جو بیج کسان نے ڈالا ہوتا ہے۔ اگر بیٹی ہے تو قصور میرا ہے یا تیرا ہے؟ اگر بیٹی ہے تو قصور میرا ہے۔ بتاؤ اتنی بڑی اس عورت نے جواب کی بات کی ہے، وہاں تک مرد بھی نہیں پہنچتا۔ میں نے یہ واقعہ کیوں سنا ہے؟ یہ کیا کہ مت جھٹکنا، یعنی یار یہ عورت ہے، یہ کیا کہ مت جھٹکنا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں، یہودیت کا طریقہ ہے، عورت کو جھٹک دینا۔ اور خدا کی قسم میں اٹھا کے کہتا ہوں میرے پیغمبر نے ایسے یہودیت کے غلط رسم و رواج کو پدھیڑا ہے، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، آپ ذرا اس بات کو سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل یہود میں کیا مزاج تھا کہ جب عورت کے ماہواری کے دن آگے ہیں، عورت نے کھانا بھی الگ ہے، عورت نے پینا بھی الگ ہے، عورت نے رہنا بھی الگ ہے، عورت مرد کے لیے اچھوت بن گئی ہے جب عورت کے ماہواری کے دن ہے۔ اور میرے پیغمبر نے رواج کیسے توڑا ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے ماہواری کے دن ہے، اللہ کے نبی پیالہ دودھ اور پانی کا لیتے، مجھے کہتے عائشہ پیو، جہاں سے میں پیا پیتی اسی جگہ میں پیغمبر اپنے ہونٹ لگا کر پیتے۔ پیغمبر نے عمل سے غلط رواج توڑے ہیں۔ یہودیت کا مزاج اور تھا، ہمارے پیغمبر کا مزاج اور تھا۔ نبی نے کیسے تعلیم دی ہے، اور میں عائشہ مسواک تم چباؤ اور چبا کر مجھے مسواک دو۔ امی عائشہ مسواک چباتی ہیں، اللہ کے نبی اسی سے مسواک فرما رہے ہیں۔ نبی نے رواج کیسے توڑا ہے؟ میں ایک مثال اور پیش کرتا ہوں۔ ایک واقعہ لکھا ہے فقیہ ابو ثور بغدادی کے بارے میں، کہتے ہیں ایک عورت محدثین کے پاس گئی۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ آئے گا، کبھی ہمارے پاس نادان اور کم علم کو سوال کرتے ہیں، اور یہ قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، پھر تمہیں فقہ کی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ میں بات تو اور کہنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہوگا۔ فقیہ ابو ثور بغدادی کے بارے میں واقعہ لکھا ہے، ایک عورت محدثین کے پاس گئی اور محدثین سے پوچھا کہ مجھے ایک مسئلہ بتاؤ، لیکن مسئلہ حدیث سے بتانا۔ انہوں نے کہا مائی کون سا مسئلہ ہے؟ ان بزرگوں سے مائی نے مسئلہ پوچھا، کہتی ہے ایک عورت فوت ہوگی، جس عورت نے میت عورت کو غسل دینا ہے وہ عورت ناپاک وجود کے ساتھ ہے۔ اب بتاؤ یہ عورت اس میت عورت کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں؟ مثلاً ماہواری کے دن ہے، ناپاک وجود سے غسل دے سکتی ہے کہ نہیں؟ محدثین نے کہا دے سکتی ہے۔ اس عورت نے کہا مجھے حدیث دکھاؤ۔ انہوں نے کہا اس پر حدیث تو کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا پھر میں تو بغیر حدیث کے بات نہیں کرتی، ہمیں حدیث دکھاؤ۔ فقیہ ابو ثور بغدادی موجود تھے۔ محدثین نے کہا امی یہ جو مسئلہ تو نے پوچھا ہے نا، اس عورت نے مسئلہ پوچھا تو محدثین نے کہا مسئلہ حدیث میں ہے ہی نہیں، ہم تمہیں کہاں سے بتائیں؟ عورت نے کہا جی مسئلہ پیش آ گیا، اب ہم کہاں جائیں؟ وہ محدثین نے فرمایا کہ وہ فقیہ ابو ثور بغدادی ہے، ان سے جا کے مسئلہ پوچھ، تیرے مسئلے کا محدث نہیں فقیہ اور مفتی دے گا۔ عورت وہاں پہ گئی، فقیہ ابو ثور بغدادی سے پوچھا حضرت فوت ہونے والی عورت ہے، جس نے غسل دینا وہ بھی عورت ہے، جو کہ عورت کو عورت ہی نے غسل دینا ہے۔ یہ یاد رکھنا، ہمارے غلط بات یہ مشہور ہے کہ میت عورت کو مرد غسل دے سکتا ہے،
ہے، بالکل غلط بات ہے۔ ایک اس میں حدیث پیش کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے فرمایا تھا، عائشہ اگر تو فوت ہوگی تجھے غسل میں دوں گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی دوسرا حکم نازل نہیں ہوا، اور بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فوت ہوئی ہے، حضرت علی نے غسل دیا ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ غسل حضرت علی نے نہیں دیا، غسل تو عورتوں نے دیا تھا۔ حضرت علی اور غسل دینے والی عورتوں کو پانی دے رہے تھے، پانی دینا اور بات ہے اور کسی کو غسل دینا اور بات ہے۔ حضرت علی نے غسل نہیں دیا، غسل دینے والوں کے ساتھ تعاون کیا ہے، تعاون کرنا اور ہے اور غسل دینا اور ہے۔ اس لیے کبھی روایات میں آتا ہے حضرت علی بھی ان کے غسل کے اندر شریک تھے۔ شریک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا، میں مثال دیتا ہوں، یہ آپ کا مثلا مدرسہ بنا ہے، اس میں مستری بھی کام کرتا ہے، مزدور بھی کام کرتا ہے، انجینئر بھی کام کرتا ہے۔ ادھر سے کسی نے مدرسے کے لیے فنڈ کی اپیل کی تو 1000 روپیہ کسی آدمی نے دے دیا۔ اب یہ بندہ کہتا ہے کہ جب یہ مدرسہ تعمیر ہوا، اس تعمیر کی میں بھی شریک تھا، لیکن شریک ہونے کا معنی یہ اینٹیں لگا رہا تھا، تعمیر شریک ہونے کا معنی کہ مال دے رہا تھا۔ حضرت علی حضرت فاطمہ غسل میں شریک ہیں، شریک ہونے کا معنی حضرت علی نے پانی ان کو دیا تھا۔ خیر میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ غسل تو عورت ہی نے دینا ہے۔ راجی فقیہ ابو سعود سے پوچھو، فقیہ ابو سعود بغدادی کے پاس تشریف لے گئی، اس نے پوچھا حضرت مجھے مسئلہ بتائیں، عورت ناپاک بدن سے کیا میت عورت غسل دے سکتی ہے؟ امام فقیہ ابو سعود بغدادی فرمان لگے بالکل غسل دے سکتی ہے۔ اس نے کہا حضرت کوئی حدیث بھی ہے؟ فرمایا حدیث بھی ہے۔ انہوں نے کہا یہ حدیث کون سی ہے؟ اب ذرا فقیہ کی نظر کا اندازہ کرنا، مفتی کی بلند نظری کا اندازہ کرنا، فقیہ کہاں تک جاتا ہے جہاں تک محدث سوچ بھی نہیں سکتا۔ فقیہ ابو سعود نے فرمایا کہ حدیث مبارک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے اور اللہ کے نبی کی جو مسجد نبی ہے اس کے ساتھ مختصر حجرہ امی عائشہ کا تھا اور درمیان سے دروازہ کھلتا تھا۔ امی عائشہ اپنے کمرے میں ہے، نبی پاک مسجد نبی میں ہے۔ امی عائشہ خود فرماتی ہے حالت احرام حالت اعتکاف میں اپنے حجرے میں ہوتی، نبی پاک مسجد میں ہوتے اور اللہ کے نبی اپنے سر مبارک کو مسجد سے باہر نکال دیتے اور حجرے میں کر دیتے اور میں اللہ کے نبی کے بالوں کو غسل دیتی، وَأَنَا حَائِضٌ، اور میں ماہواری کی حالت میں ہوتی۔ امام ابو سعود بغدادی کہتے ہیں اگر امی عائشہ ماہواری کی حالت میں نبی کے سر کو دھو سکتی ہے کہ پھر عورت میت کو ماہواری کی حالت میں کیوں نہیں غسل دے سکتی؟ اب دیکھو فقیہ کہاں تک پہنچا ہے، محدث وہاں کا تصور بھی نہیں کرتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فقہاء کی بھی ضرورت ہے اور محدثین کی بھی ضرورت ہے۔ محدثین حدیث کے الفاظ دیتے ہیں، فقہاء حدیث کا معنی دیتے ہیں۔ ہم الفاظ حدیث میں محدثین کا احترام کرتے ہیں اور الفاظ اور معانی حدیث میں ہم فقہاء کا احترام کرتے ہیں۔ خیر جو میں بات سمجھا رہا تھا، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یہاں سے چلی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، عنوان ہے نا ذہن میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، پر میں جن کو عبادت کے لیے پیدا کیا، انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میں نے بتایا تھا انسان کا معنی کیا ہے، جو محسوس بھی ہو اور ذو عقل بھی ہو، یہ عورت بھی ہے اور مرد بھی ہے، لیکن اللہ نبوت عورت کو نہیں دیتا، لیکن نبی کی ماں تو عورت کو بناتا ہے نا۔ محسوس ہونا اور بات ہے اور محسوس اور ذو عقل ہونا اور پھر کامل ہونا اور بات ہے، ناقص ہونا اور بات ہے۔ میں نے بات یہاں سے چلائی تھی، اس کے ناقص ہونے کا معنی یہ نہیں اس کو جھٹک دو، نہ یہ جب کام پہ آتی ہے تو پھر کاملین سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ ام المومن امی عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بھی پیغمبر کی زوجہ ہے، حضرت ام المومن امی خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ بھی پیغمبر کی زوجہ ہے۔ اب توجہ رکھنا، یہ جو نبی پاک نے 11 نکاح فرمائے ہیں، ہمارا نکاح نبوت کے نکاح کے مقاصد اور تھے، میرے اور آپ کے نکاح کے مقاصد اور ہیں۔ میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اگر تم نے پیغمبر کے نکاح کو سمجھنا ہے ذرا جنسیت کے ماحول سے نکل جاؤ، دینی ماحول کے اندر آ جاؤ تو پھر نکاح پیغمبر سمجھ آتا ہے، اگر نہ بندے کو نکاح پیغمبر سمجھ نہیں آتا۔ اللہ کے پیغمبر نے نکاح 11 کیے، ہر نکاح کا الگ الگ مقصد ہے۔ میں صرف 2 نکاح پہ ہلکا سا اشارہ کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا نہیں ہے، اللہ نے نکاح کروایا ہے، کیونکہ نبی کے گھر میں آنے والی بیوی پیغمبر کی مرضی سے نہیں خدا کی مرضی سے آتی ہے۔ حضرت خدیجہ کیوں دی ہے؟ کل کو علاج نبوت کرنا ہے، عورت وہ چاہیے جو مالدار بھی ہو، عورت وہ چاہیے جو خاندان بڑا بھی ہو، عورت وہ چاہیے جو سنجیدہ عمر بھی ہو، عورت وہ چاہیے جو معاملہ فہم بھی ہو، عورت وہ چاہیے کہ جس کا قد کاٹ بھی ہو،
اور نبی کا ایک دین وہ تھا، دین کا حصہ وہ تھا جو مردوں کے لیے ہے، اور ایک دین کا حصہ وہ تھا جو پیغمبر کا عورتوں کے لیے ہے۔ اب ایسی عورت چاہیے تھی جو پیغمبر سے دین سیکھے، عورتوں کو سکھا دے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دین سیکھنے کی جو عمر ہے، آپ دنیا کے اسکول اور کالج لے لیں، اسکول میں جانے کی عمر ہے۔ کوئی بندہ بھی اپنی بیٹی کو 20 سال کی عمر میں اسکول میں داخل نہیں کرتا۔ جب یہ داخل کرے گا عمر 6 اور 7 سال ہوگی، اگر مدرسے میں داخل کرے گا عمر 6 اور 7 سال ہوگی۔ اس لیے امام بخاری نے لکھا ہے امی عائشہ جب پیغمبر کے نکاح میں آئی ہے، امی عائشہ کی عمر 7 سال ہے جب امی عائشہ کی رخصتی ہوئی ہے، امی عائشہ کی عمر 9 سال ہے جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے ہیں، امی عائشہ کی عمر 18 سال ہے۔ 18 سال میں کہتا ہوں میری ایک دلیل پہ غور کرنا۔ میں ایک بات یوں کہتا ہوں، وہ لڑکی کے جو کبھی سکول نہ گئی ہو، وہ لڑکی جس نے انگلش اردو پڑھنا بھی نہ سیکھا ہو، اگر وہ مدرسے میں آگے پڑھنا چاہے، اس کا نصاب 9 سال کا بنتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی 9 سال، میں نے کہا نمبر 1 قرآن کریم حفظ کرے، اس میں 3 سال لگ جاتے ہیں۔ نمبر 2 ایک سورت گردان کرے، اس میں 1 سال لگ جاتا ہے، اور پھر 5 سال پڑھے تو کتابیں پوری کر لیتی ہے، اور 9 جمع 5 جمع 4 کرو تو 9 بنتے ہیں۔ ایک بچی کا نصاب 9 سال کا بنتا ہے۔ ہم سے لوگ پوچھیں گے بھائی 9 سال کا نصاب کہاں سے لیا ہے؟ میں کہتا ہوں ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے قدم مبارک سے لیا ہے۔ لوگ کہیں گے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا ذرا مطلب سمجھو، امی عائشہ پیغمبر کے نکاح میں کیوں آئی ہیں؟ ایسی لڑکی چاہیے تھی کہ جس کے پاس حافظہ بھی ہو، جس کے پاس عقل و دماغ بھی کامل ہو، اور جس کو خدا فصیح زبان بھی عطا کرے۔ اس کے لیے خدا نے انتخاب امی عائشہ کو کیا ہے۔ یہی وجہ صحابہ خود فرماتے ہیں اگر ہمیں تفسیر قرآن کی حاجت پیش آئی، اگر علم حدیث کی حاجت پیش آئی، حتیٰ کہ علم انصاف کی حاجت پیش آئی، حتیٰ کہ طب کا مسئلہ پیش آیا، ہمارے سارے مسئلوں کو امی عائشہ کے دروازے میں حل کیا ہے۔ ہم نے جب بھی دروازے میں دستک دی ہے، امی عائشہ نے مسئلہ بیان فرما دیا ہے۔ اب ذرا بات سمجھنا، امی عائشہ نبی کے گھر میں کیوں آئی ہے؟ نبی کا دین سیکھ امت کو سکھانے کے لیے، سکھانے کی عمر سیکھنے کی 7 سال بنتی ہے۔ اب میں دلیل کے طور پہ یوں کہتا ہوں، ہمارے ایک بات چلتی ہے، کہتے ہیں ہمارے مدرسے اسکول میں داخلے شروع ہیں، اگر کس نے داخلہ لینا ہو تو لے لو، پہلے داخلہ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ایڈمیشن ہوا ہے، اس کے بعد یہ کلاسیں کب ہوگی؟ کہتے ہیں 3 ماہ بعد کلاسیں ہوگی، اب یہ ریگولر کلاسیں شروع ہوتی ہیں، اور یہ بچہ فارغ کب ہوگا؟ اور یہ فلاں سال میں آپ کا بیٹا فارغ ہو جائے گا۔ اگر تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا پیغمبر کے ساتھ نکاح ہوا ہے تو یہ تعلیم دین کے لیے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ نکاح ہی نہیں، یہ پیغمبر کے مدرسے میں داخلہ ہوا ہے، امی عائشہ کا ایڈمیشن ہو گیا ہے۔ پھر پیغمبر سے جب دین پڑھنا کب شروع کیا؟ جب پیغمبر کے نکاح میں آئی ہیں تو 9 سال میں ریگولر تعلیم شروع ہو گئی ہے۔ امی عائشہ کی عمر 18 سال ہے، حضور دنیا سے چلے گئے، وحی کا دروازہ بند ہو گیا، امی عائشہ فارغ ہو گئی ہیں، تو جب مدرسے میں داخلہ لیا عمر 7 سال بنتی ہے، جب پڑھنا شروع کیا عمر 9 سال بنتی ہے، اور جب فارغ ہوئی عمر 18 سال بنتی ہے۔ امی عائشہ کا نصاب بھی 9 سال تھا، ہمارا نصاب بھی 9 سال تھا۔ امی عائشہ کا نصاب بھی 9 سال تھا اور ہمارا نصاب بھی، بولیے نا، ہمارا نصاب بھی 9 سال ہے۔ میں آج مدارس علماء سے کہتا ہوں کہ میں آپ کا وکیل ہوں، اور وکیل بلا توکیل، جس پر کوئی فیس ہی نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے وکیل کی، ایسے وکیل دنیا میں ملیں گے؟ کوئی فیس نہیں، آپ کی وکالت کرتے ہیں، مدر صاحب نے بیان دلیل آپ نے دی ہے۔ میں 24 رمضان کو شارجہ سے واپس آیا تو کراچی ایئرپورٹ پہ اترا، دانا جمیل صاحب کو مجھے فون ہے، دامت برگال ہوا، کبھی کراچی میں کچھ ساتھی ہیں، میں نے کہا میں خود کراچی میں ہوں، اور میں ان سے بات میں نے کر لیتا ہوں، میں بڑی خلاصہ تک بات کیا، تو مجھے وہ ساتھی ملے، میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں 12 سال تک تبلیغ میں رہا، اب چھوڑ دی۔ میں نے کہا کیوں چھوڑی؟ کہتے ہیں سروزے پر دلیل نہیں ہے۔ میں نے کہا دلیل دو، کہتے ہیں دلیل نہیں، ہم نے چھوڑ دیا۔ تو میں جماعت کے ساتھ ہی بیٹھے تھے، کہتے ہیں مولانا دلیل مانگتا ہے، میں نے کہا دو، کہتے ہیں دلیل تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں شروع کیا؟ کہتے ہیں بزرگوں نے فرمایا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، لیکن بزرگوں نے کیوں فرمایا؟ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں ہے۔ پھر میں نے مزاحت کہا پیار میں نے کہا ادعو اللہ علی بصیرۃ، آدھی آیت آپ کی ہے آدھی میری ہے، کیا مطلب؟ ادعو اللہ آپ کے ذمہ، علی بصیرۃ میرے ذمہ۔ میں نے کہا سروزہ آپ کے ذمہ، سروزے کی دلیل میرے ذمہ۔ وہ کہتا ہے جی آپ بتائیں دلیل ہے؟
میں نے کہا بالکل ہے۔ کہتے ہیں کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا یہ بتاؤ کسی مسئلے کے لیے دلائل کتنے ہیں؟ 4۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع اور نمبر 4 قیاس شرعی۔ 4 دلائل ہیں، کہتے ہیں چاروں کو مانتا ہوں۔ میں نے کہا صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں پڑھو ثواب 50 کا ملتا ہے۔ 5 نمازیں پڑھو ثواب 50 کا ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اگر ایک بندے نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے، کان صیام الدہر کلہ، اجر پورے سال کا ملتا ہے۔ 5 نمازوں پر 50 اجر کیوں ہے؟ 1 ماہ اور 6 شوال کے روزوں پہ سال کا اجر کیوں ہے؟ یہ دلیل قرآن میں ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اگر بندہ ایک نیکی کرے اللہ اس کو اجر 10 سے ضرب دے کے کرتے ہیں۔ 5 نمازوں پہ اجر 50 کا ملا ہے، 1 ماہ رمضان پہ اجر 10 ماہ کا ملا ہے، 6 شوال کے روزوں پہ اجر 60 دن کا ملا ہے۔ 60 دن کے 2 ماہ بنتے ہیں، 10 ماہ میں 2 کو جمع کریں تو 12 بنتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے اکابر رائے کرنے والوں نے غور کیا، اللہ فرماتے ادعو الی سبیل ربک، تمہیں دعوت دینی چاہیے، بلغ ما انزل، تبلیغ بھی کرنی چاہیے۔ اللہ دعوت اور تبلیغ کے لیے کتنے دن لگائیں؟ اللہ نے نصاب تو دیا نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں پورا مہینہ تبلیغ کرو تو لوگ کہیں گے بیوی کا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا، کاروبار کا کیا بنے گا، اسکول کالج کا کیا بنے گا، دفتر کے نظام کا کیا بنے گا۔ ہمارے اکابر نے اس کام کو پھر نماز و روزے پر قیاس فرمایا ہے، اور میں بھی 5 نمازوں میں اجر 50 کا ہے، 10 گنا اجر بڑا ہے۔ 1 رمضان اور شوال کے 6 روزے اجر 1 سال کا ہے، کہ 10 گنا اجر بڑا ہے۔ تو میں نے کہا 1 ماہ میں 3 دن لگائے گا، اجر 30 دن کا ہے، 10 گنا اجر بڑا ہے۔ اگر ہر ماہ 3 دن لگاتا رہے تو یوں سمجھو پوری زندگی دین کا کام کیا ہے، پوری زندگی تبلیغ کا کام کیا ہے۔ مجھے تبلیغ ساتھی کہتے ہیں مولانا سروزہ عرصے سے لگاتے ہیں، دلیل تو ہمارے پاس بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا تمہارے پاس بھی تو کیا ہوا، تمہارے ذمہ ہی نہیں تھی، ایک سمجھے تمہارے ذمہ ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا ہمیں اس روزے پہ مجبور نہ کرو، ہم تمہیں دلیل پہ مجبور نہیں کرتے، روزے آپ لگاؤ دلیل میں دیتا ہوں، آسان کام ہے کہ میں نے کہا اس کام میں مت کھینچو، ہم تمہیں دلیل پہ مجبور نہیں کرتے۔ فضائل مال کی دلیل آپ کے ذمہ، فضائل مال پہ اعتراض کے جواب میرے ذمہ، فضائل صدقات آپ کے ذمہ، جواب ہمارے ذمہ، گشت آپ کے ذمہ اور جواب ہمارے ذمہ، ادعو الی اللہ آپ کے ذمہ، اللہ بصیرت ہمارے ذمہ۔ تو دونوں کی آیت بنتی ہے کہ نہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہماری آیت ہے۔ یہ میں مذاق میں ایسی بات کہتا ہوں، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فضائل اعمال کے اعتراضات کا علمی جائزہ، چھوٹا سا پاک صاحب کتابچہ ذرا جیب میں رکھیں، فضائل اعمال کی تعلیم کریں، جب اعتراض ہو پھر فضائل اعمال بند کریں، وہ کتابچہ کھول لیں، انشاءاللہ دوبارہ اعتراض نہیں ہوگا۔ سیڈیوں میں اعتراض ہے، سیڈیوں میں جواب دیں، آڈیو میں اعتراض ہے، آڈیو میں جواب دیں، کتابوں میں اعتراض ہے، کتابوں میں جواب دیں۔ تو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اس سے زیادہ نرم میں حلوہ کیسے پیش کروں آپ کی خدمت میں؟ آپ اس کو پڑھنا تو آپ نے، آپ اس لیے نہ پڑھو کہ نہیں اس نے 3 دن لگائے، یہ تو زیادتی ہوگی، میں تو اس کے دلائل پیش کر رہا ہوں۔ میں ایک بات معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہلکا ہلکا دماغ کو وسیع رکھا کرو۔ ہمارے شیخ صاحب ہیں، ہمیشہ بھی ہم سے پیار ہے کہ ان کا دماغ تھوڑا سا وسیع ہے، ہمیں پتا آتا ہے، اور اگر ہمیں بار بار کہتا ہے ہم کیوں نہیں جاتے تو دوبارہ ہمیں یہاں بھی مشکل سے آنا چاہتا، اس لیے ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ انسان مرد بھی ہے، انسان عورت بھی ہے، عبادت مرد کے بھی ذمہ ہے، عورت کے بھی ذمہ ہے۔ تو عبادت تب ہوگی، عبادت سیکھے تو صحیح، یہ مردوں نے بھی سیکھنا ہے، عورتوں نے بھی سیکھنا ہے۔ یہ جو ادارہ بنا ہے دعا فرمائیں اللہ اس ادارے کو ظاہری اور باطنی ترقیاں عطا فرمائے۔ خواتین کے لیے محنت ہے، میں اپنے ماؤں اور بہنوں سے گزارش کروں گا، ماؤں اور بہنوں سے گزارش کروں گا، انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہم یہیں سے آگے پھر بیان شروع کر دیں گے۔ تو میں نے عبادت پہ بات نہیں شروع کی، جب شروع ہونی ہے اچھی خاصی، میں نے پہلے صرف عورت پہ بات کی ہے، اس ذہن میں رکھیں کہ عورتوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے ہمارے پاس جو صحیح بخاری پڑھائی جاتی ہے نا، صحیح بخاری کے نقل کرنے والے 21 لوگ ہیں، ان میں ایک عورت کریمہ بنت احمد بھی ہے۔ جو بخاری ہم تک پہنچی ہے نا، کتنے بندے نقل کرنے والے 21، ان میں ایک عورت کریمہ بنت احمد بھی ہے۔ تو اس بخاری کو ہم تک پہنچانے میں عورتوں کا بھی کردار ہے، خود امام بخاری کو بخاری بنانے میں ان کی وہاں کا کردار ہے۔ خیر یہ پھر کبھی صحیح، میں گزارش کر رہا تھا
مردوں کے ذمہ ہے، عورتوں کے بھی ذمہ ہے، مرد بھی دین سیکھیں، عورتیں بھی دین سیکھیں، اور یہ ادارہ اس لیے بنا ہے۔ میں اپنے ماؤں اور بہنوں سے گزارش کروں گا، اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا، اپنے بچیوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ مدرسے میں بھجوائیں، ہماری مائیں اور بہنیں اس ادارے کی قدر فرمائیں۔ شہر کے اندر ادارہ رہتا ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام، بہت بڑا احسان ہے۔ کوئی جب فیس کا مسئلہ ہے، میں نے کہا ایسا میں کہا تو نہیں ہے، بات میں کہہ رہے ہیں تو اب تو کہہ رہے ہیں اعلان ہوا تھا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں دیکھو فیسیں بھی نہیں ہیں، ایسا مفت کا نظام تعلیم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس نظام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ جاپ کو پورا فرما دے، اے اللہ ہماری مائیں اور بہنیں کی خوشی بچائی امتحانہ قبول فرما دے، اے اللہ ہم سب کا نام قبول فرما دے، اے اللہ جن کے دلوں میں جو جائز خواہشات ہیں اپنے فضل و کرم سے اس کو پورا فرما دے، اپنے فضل و کرم سے اس کو پورا فرما دے، اے اللہ جو بیماروں کو صحت عطا فرما، مقبوضوں کے قرض ادا فرما، خاتمہ میں ایمان فرما، خاتمہ میں خیر فرما، اس مدرسے کو ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مسلم ہیں، مساجد ہیں، جو بھی ان کے بھائی رشتہ دار احباب ہیں، اس ادارے کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ مواد اور جان میں برکت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ پڑھنے والی بچیاں، پڑھانے والی معلمات اور اساتذہ، ان کو شان اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔